الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تبارك وتعالى ينزل على السماء الدنيا من غروب الشمس فينادي ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مبتلا فأعافيه على كذا حتى يطلع الفجر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرام قدر حضرات اور معزز سامعین، میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے۔ ویسے تو کئی ہفتوں سے میں آپ کے سامنے قیامت کے علامات کبریٰ اور صغریٰ کو بیان کر رہا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ میں ابھی اسی سلسلے کو جاری رکھوں، لیکن شب برات اسی ہفتے میں اتوار کا دن گزار کر کے جو رات شروع ہوگی وہ دوشنبہ کی رات ہوگی۔ اس رات کو شب برات ہے اور اس کی فضیلت اور اس کے سلسلے کے مسائل اور اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی زیادتیاں جو بالکل سرے سے شب برات کے فضائل اور اس میں اعمال کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس سلسلے کی کچھ باتیں عرض کروں۔ ابھی تو اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے میں یہ بات قابل اشتباہ ہو گئی کہ وہ کہنے لگے مولوی صاحب شب برات تو دوشنبہ کو ہے، اور آپ لوگ کہتے ہو کہ 28 تاریخ کو، دوشنبہ کو تو 29 تاریخ۔ مولوی طبقہ کہتا ہے 28 تاریخ۔ اصل میں مشکل یہ ہے، شب برات اور رات کی عبادت، شب کے معنی ہی ہے رات، شب کے معنی ہی ہے رات، اور اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے رات سے، اور انگریزی تاریخ شروع ہوتی ہے سورج نکلنے سے۔ تو 28 تو ہو جائے گی اتوار کو جب سورج نکلے گا تب سے، لیکن یہ باقی رہے گا، 28 باقی رہے گا دوشنبہ کی یعنی 29 کی سورج نکلنے تک، تو وہ رات 28 کی رہے گی۔ اور اسلامی مہینے میں اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا ہے۔ پہلے دوشنبہ کی رات آئے گی، پھر دوشنبہ، پہلے جمعرات کی رات آتی ہے جمعہ کی، تب جا کر کے جمعہ آتا ہے۔ تو وہ رات تو ہوگی، اتوار کا دن گزرے گا، وہ رات دوشنبہ کی ہوگی، وہی رات شب برات۔ شب برات کے سلسلے میں آج کل سماج میں بڑے افراط و تفرید کے لوگ شکار ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب کچھ نہیں، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ حلوہ بناتے ہیں کہ بغیر حلوہ کے ان کی شب برات ہی نہیں ہوتی۔
اور پٹاخے تو ماشاءاللہ اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں پھوڑے جاتے، بغیر اس کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ شب برات آئی۔ اگر خود نہیں پھوڑتے تو کم سے کم بچوں کے لیے خرید لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کو اپنے انا کی تسکین کے لیے بچوں کا ہاتھ ملتا ہے، ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں۔ پیسہ آپ کو خریدنا، آپ کو کہتے ہیں مولوی صاحب بچوں کے لیے۔ جہاں آپ کا جی چاہتا ہے وہاں آپ بچوں کی طرف فرمائش پوری کرتے ہیں، جہاں نہیں چاہتا نہیں کرتے۔ یہاں کیوں فرمائش پوری کرتے ہیں بھائی؟ بچوں کی خواہش کا اتنا اہتمام آپ کر رہے ہو، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں بیچارے، کیا کریں ہم، کہتے ہیں مولوی صاحب بچوں کا دل رکھنا پڑتا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، بچوں کا تو آپ نے دل رکھا، لیکن کس کا دل توڑا وہ آپ نے سوچا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑا، اللہ کا حکم توڑا، یہ آپ کو نہیں دکھا؟ بچے عزیز ہیں، عزیز ہونے چاہیے، ہر ایک کا بچہ پیارا ہوتا ہے اس کو۔ میرا بچہ مجھے پیارا ہے، آپ کے بچے آپ کو پیارے، اللہ کرے کہ پیارے رہیں، لیکن میرے بھائی اول تو اللہ اور اس کا رسول ہے، شریعت مقدم ہے، شریعت مقدم ہے۔ بچوں کا دل رکھنے کے لیے، بیوی کا دل رکھنے کے لیے آپ شریعت کا حکم توڑ دیں، یہ کہیں کی بھی نہ عقلاً گنجائش ہے نہ شرعاً گنجائش ہے ہری بازون میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کچھ افراد تفریط ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مسجد کا چراغا ہونا چاہیے، راستے میں بھی لگنا چاہیے کمکما۔ یہ زیادہ اوور ہو گیا، اور وہ زیادہ نیچے چلے گئے کہ کچھ بھی نہیں، درمیان میں رہو۔ اسی کا نام اعتدال ہے، اور یہی اس امت کا اور اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے، ترے امتیاز ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، ہم نے تم کو بیچ والی امت بنایا ہے، درمیان والا، بیچ والا، اعتدال والا صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اس صراط مستقیم کے راستے کو اختیار کرو، ادھر ادھر مت بھٹکو۔ یہی تو روز کی 5 وقتہ نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے، اور بھٹک کر کے دوسرے راستے پہ جا رہے ہو، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو۔ زبان آپ کی کہہ رہی ہے صراط مستقیم، اور ہاتھ اور پیر کہہ رہا ہے نہیں، صراط معوج چاہیے، ہم کو ٹیڑھا راستہ چاہیے، سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر کے چلانے تھوڑی نہ آئے گا آپ کو۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا، ہم کو عقل دیا ہے، اور سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اب ہمیں اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے، شریعت کی روشنی نے بھی ہم کو دکھا دیا، اللہ نے قرآن نازل کیا، حدیثیں بتلائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا۔ اللہ نے خود کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اور کیوں نازل کیا؟ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکموں پر نہیں آؤ گے، اللہ کی توحید کو اور اللہ کی شریعت کو نہیں مانو گے، تو اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہے، اللہ کا عذاب انتہائی سخت شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جب خدا پکڑتا ہے نا مولوی صاحب، اس دنیا میں بھی راستہ نہیں ملتا۔ جس کو خدا پکڑتا ہے اس دنیا میں بھی اس کو کراہنے کی آواز نہیں نکالنے دیتا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اللہ نے یہ ضابطہ نہیں رکھا ہے کہ ہم دنیا میں پکڑیں گے۔ دنیا میں تو کبھی ڈاکو، چور، بدماش اور گنڈا اور شرابی، جواری، وہ بڑے عیش کے ساتھ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ ضابطہ ہی نہیں رکھا۔ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار الجزا نہیں، یہاں ہم پکڑیں گے، یہاں سزا دیں گے، نہیں۔ اللہ نے سزا آخرت کے لیے رکھی۔ کبھی کبھی پکڑ لیتا، کبھی کبھی پکڑ لیتا ماں کے نافرمان کو، شرابی کو، جواری کو، چور کو، بدماش، کبھی اللہ پکڑ لیتا ہے اور عبرت بنا دیتا ہے دنیا والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔
لیکن آنکھیں جس کی کھلی ہو وہی دیکھتا ہے، جس کی آنکھیں بند ہو وہ یہ سمجھتا ہے چلو بیچارہ بیمار ہو گیا اور چلو وہ بیچارے کے اوپر پریشانی آ گئی، آ تو گئی لیکن اس کے وہ افعال بد جو وہ کیا کرتا تھا اس کے نتیجے میں یہ آئی ہے، اس کو ذرا سوچنا چاہیے۔ بہرحال بات میری دوسری طرف نہ جائے، میں یہ کہہ رہا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ نے کہا کہ اسی رات میں ہم بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات، اور تمام بڑے بڑے مفسرین نے حضرت اکرمہ کی اس رائے کو نقل کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت اکرمہ کی یہ رائے ہاں ٹھیک ہے، جمہور یہ کہتے ہیں اس سے مراد شب قدر، جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے، لیکن بہرحال ایک روایت جو حضرت اکرمہ کی ہے اس کو تمام مفسرین نے اپنی تفسیروں میں جگہ دیا۔ اب بہرحال میں ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر کے، چونکہ وقت بڑا مختصر رہتا ہے، میں آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں کہ دیکھو شب برات بہرحال حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایسا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اس سلسلے کی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ حدیثیں کم سے کم 10 صحابہ اکرام سے 35-40 حدیثیں اس سلسلے کی مروی، جس میں شب برات کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ باتیں بتائی گئی۔ اس میں کچھ روایتیں ضعیف، کچھ روایتیں اس میں ضعیف ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام نہیں ہے کہ کون اس میں ضعیف ہے اور کون مضبوط۔ اتنا ایک موٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صاحب 3 آدمی بڑے کمزور ہیں، ایک آدمی بہادر ہے، مضبوط ہے، لیکن 3 مل کر کے تو ایک کے برابر ہو جائیں گے نا، 3 مل کر کے ایک کے برابر ہو جائیں گے۔ اور یہاں 40 حدیثیں ہیں تقریباً جو 10 صحابہ اکرام سے مروی ہیں، وہ مل کر کے کم سے کم اتنی مضبوط تو ہو جائیں گی کہ فضائل میں ان سے کام لیا جا سکے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں باری میری تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، رات کو اچانک میری نیند کھل گئی، دیکھتا ہوں بستر خالی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بستر پر۔ اماں کو بڑی تشویش ہوئی، کہنے لگی مجھے یہ لگا کیونکہ وہاں سوکن کا مسئلہ تھا، ہمارے ہاں تو ایک نکاح، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 گھر تھے، تو اماں کو یہ لگا کہ کہیں رات میں آپ دوسرے کے گھر تو نہیں چلے گئے۔ دیکھو یہ ایک فطری چیز ہے جو عورت کے اندر پیدا ہوتی ہی ہے کہ میری باری ہے تو میرے گھر رہنا ہے، آپ کہاں چلے گئے، رات میں کہاں چلے گئے۔ تو اماں اٹھ کر کے باہر نکلی، اس گھر میں اس گھر میں تھوڑا جھانکتی، کیا چپل دیکھا، آواز جو ہے لگائی، کان لگایا۔ اب کسی کے گھر میں جھانکنا تو مناسب تھا نہیں، لیکن کہیں آپ کا سراغ نہیں لگا۔ مسجد نبوی کے باہر ہی جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، تھوڑی ہی دور پر بقیع غرقد نامی قبرستان ہے، جنت البقیع اب اس کو کہا جاتا، اس وقت بقیع غرقد تھا۔ تو اماں عائشہ تھوڑا آگے بڑھ گئی، ایسا دیکھیں قبرستان کی طرف، تو دور سے دیکھا وہ قبرستان میں کوئی سایہ نظر آ رہا، اور تھوڑا قریب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور رو رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف فرما دے۔ اماں وہاں سے دوڑی بھاگی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، اور آ کر کے اپنے بستر پہ لے، ابھی لیٹی اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے، اور سانس جو ہے تیز چل رہی تھی، جگ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی عائشہ تمہاری سانس کیوں تیز چل رہی؟ تو اب جو صحیح بات تھی وہ اماں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کسی اور گھر چلے گئے، باہر نکلی، کہیں نہیں سراغ لگا تو میں آگے بڑھ گئی، جو آپ کو دیکھا بقیہ غرقد میں تو میں بڑی شرمندہ ہوئی کہ میں کیا سوچ رہی تھی اور اللہ کا نبی کیا کر رہا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ گویا خیانت کیا، حالانکہ اللہ کے نبی پر کوئی باری واجب نہیں تھی، اگر آپ دوسرے کے گھر چلے جاتے کچھ خیانت نہ ہوتی، لیکن وہ ایک عورت کی سوچ تھی کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ خیانت کیا، اور میں نے جو دیکھا اور میری آنکھوں نے جو دیکھا کہ آپ بقیہ غرقد میں کھڑے ہو کر کے پوری امت کے لیے رو رہے ہیں،
تو مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق ماریں گے، تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ تجھے پتہ نہیں آج 15 شعبان ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آج کے دن اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ صحیح روایت ہے، بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ بنو کلب کے بال کے بکریوں کے برابر آج کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. بکری پہ بال تو 2-4 ہوتے ہوں گے، آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے بکری کے بال کتنے کم ہوتے ہیں. پھر وہ بھی عرب کی بکری، جو لوگ عرب گئے ہیں جانتے ہیں، جو بکری چلانے میں چلا جائے سعودی، اس کی حالت تباہ ہو جاتی. 1-2 بکری وہ نہیں پالتے ہمارے یہاں کی طرح، ان کے ہاں کم سے کم 300-400 بکریاں پالی جاتی، اور ان میں بھی قبیلہ بنو کلب بکری پالنے میں سب سے زیادہ مشہور تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے اس رات میں. لیکن ظاہر سی بات ہے، کیا جو لوگ سوئے ہوئے ہوں گے خالی اور جو کچھ نہ کر رہے ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں گے، یا جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں گے؟ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر کے مردوں کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو ہمیں بھی تو مغفرت کی ضرورت ہے. ہاں بھائی، جس کو مغفرت کی ضرورت نہ ہو وہ اس رات میں کچھ نہ کرے. جس کو مغفرت کی ضرورت ہے اسے چاہیے کہ اس رات میں کچھ اعمال بڑھا لے. میں نہیں کہتا کہ پوری رات جاگے اور فجر چھوڑ دے، قطعاً اس کی اجازت نہیں. آپ عشاء پڑھ کر کے سو جاؤ فجر کی نیت سے، انشاءاللہ آپ کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے. لیکن اس رات کی فضیلت یہ چاہتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ چاہتا ہے کہ رات میں کچھ عبادت کی جائے. اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو قبرستان چلا جائے. ہر سال جانا ضروری نہیں، جماعت بنا کر کے جھتہ بندی کر کے جانا ضروری نہیں، وہاں خرافات کرنا نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کو معلوم ہے اہلیہ کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. رات میں اٹھے، تشریف لے گئے تنہا. آپ بھی خدا توفیق دے چلے جاؤ تنہا، کچھ پڑھتے ہوئے چلے جاؤ، کچھ وہاں جا کر کے پڑھ دو، مردوں کو ایصال ثواب کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو. ضروری نہیں ہے جانا. مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے بھی آپ دعا کر سکتے ہو. اے اللہ تمام مسلمان مرد و عورت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے مولا جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور خاص طور سے میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ دعا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کر لیں، اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے کر لیں، دعا کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں. اگر کسی کو زیادہ لمبی نماز پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لے. اگر کسی کو اور کچھ کرنا ہے تو وہ تہجد کے وقت میں 12 رکعت تہجد کی بھی ادا کر لے. یہ اللہ جس کو جتنی توفیق دے کر لے، جتنی توفیق دے اللہ کر لے. یہ 3 کام کرنے کے ہیں. ایک تو قبرستان جانے کی توفیق ملے تو قبرستان چلا جائے. اس میں کیا ہوگا؟ مغفرت کی دعا تو ہم اپنے گھر سے کر سکتے ہیں، کیوں جائیں؟ پھر جانے سے اپنی موت یاد آتی ہے. محترم، ہر ایک کو اس دنیا سے ایک دن چلا جانا. جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبروں کو دیکھتے ہیں، اوہو صاحب، جس قبر میں کوئی وہ سیٹ ہوگا جس کے قدم کبھی ننگے پیر نہیں چلتے تھے، آج بیچارہ ننگے بدن سویا ہوا ہے، کیڑوں کی غذا بن گیا ہے اس قبر کے اندر. بڑا عبرتناک قبر کو دیکھ کر کے بڑی عبرت پیدا ہوتی. کیا شاید کبھی بتایا ہوگا، ایک روز رات کو اتفاقاً ایک جنازے میں جانا پڑ گیا. رات کو 10-11 بج رہے تھے، چند ہی لوگ تھے. بچی کا جنازہ تھا. مجھے کہا گیا کہ بھائی کوئی پڑھانے والا نہیں، آپ پڑھا دو. میں نے جا کے جنازہ پڑھا دیا. جب جنازہ پڑھا دیا تو مجھے شرم آئی کہ میں مٹی دینے نہ جاؤں. جنازہ میں نے پڑھایا تو میں قبرستان تک چلا گیا. اب جب اس کا جنازہ، چند ہی لوگ تھے، جنازہ اتارا گیا، میں بھی قبر کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا یہیں آپ کی قبرستان میں. میں نے خود گنا 11 کھوپڑیاں. یہی سر جو مولوی صاحب ہمارے آج غرور سے پھولے نہیں سماتے،
جس میں ہمارے اندر نخوت اور تکبر اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم ایک انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ہم اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے کہاں کہاں منہ مارتے ہیں۔ یہی سر کی 11 کھوپڑیاں بغیر بال کے، بغیر آنکھ کے، اور منہ کے گوشت گلے ہوئے صرف ہڈیاں، یہ 11 کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ اور جب اس عورت کو جنازے میں اس عورت کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا، اس کے بعد میں نے دیکھا وہ قبر میں اتارنے والے اس کو دھکا دے دے کر کے گرا رہے تھے قبر کے اندر۔ یہی کھوپڑیاں جو پتہ نہیں کتنی محترم تھی اور ان کی کتنی عزت تھی اس دنیا کے اندر، کس گاڑیوں سے وہ چلا کرتے تھے، لیکن آج اس کو دھکے مار مار کر کے اس قبر کے گڈھے میں گرایا جا رہا، اس کا جسم کرم خوردہ ہو گیا اور کیڑوں مکوڑوں نے پورے جسم کے گوشت کو کھا لیا، صرف ہڈی کا ڈھانچہ، وہ بھی صرف ہڈی کا سر والا حصہ بچا، کچھ اور ہڈیاں تھی پیر کی، ہاتھ کی کچھ ہڈیاں تھی، وہ بھی اس میں ڈال دی۔ تو مولوی صاحب جب ہم قبر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے، کبھی جمعہ کے دن چلے جائیں اور کبھی شب برات میں چلے جائیں، کبھی کسی اور دن چلے جائیں، کچھ فکس نہ کریں، لیکن کبھی تو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں یہیں آنا ہے، پھر ہمیں اپنے خدا کے سامنے جا کر کے جواب دہ ہونا۔ ایک کام تو یہ کر لیں جس کو اللہ توفیق دے، قبرستان چلا جائے۔ دوسری چیز میں نے بتایا کہ کچھ اعمال کر لیں۔ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے ابھی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ حدیث شریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری حدیث کا میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو بھی وقت ہوگا اس کے حساب سے کچھ باتیں عرض کر دوں گا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، جس کو آپ شب برات، کہیں کہیں صبرات اور کہیں لیلۃ البراء اور کہیں کہیں لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے، جب یہ 15ویں رات ہو تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ کیوں ایسا کریں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ عَلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا کی طرف آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، یعنی دنیا والوں کی طرف اپنی خصوصی توجہ اللہ مبذول کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تو ہمیشہ ہر جگہ ہے۔ آسمان دنیا پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی خصوصی توجہ دنیا کی انسانیت پر ڈالتا ہے۔ کب سے؟ مغرب کے بعد ہی سے، اور راتوں میں بھی اللہ کی خصوصی توجہ مبذول ہوتی ہے ہر رات میں، لیکن وہ تیسرے پہر میں 12 گھنٹے کی اگر رات ہے تو 8 گھنٹہ نکالنے کے بعد آخر کا جو 4 گھنٹہ ہے، اس آخر کے 3-4 گھنٹے میں اللہ کی توجہ مبذول ہوتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ لیکن شب برات میں یہ خصوصی آفر ہے کہ مغرب کے بعد ہی سے، کیونکہ ظاہر بات ہم لوگ تو وہ ہیں جو رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں، تو پھر آخری پہر تو بمبئی والوں کو ملے گا نہیں، اس لیے یہ خصوصی آفر سیل لگا ہے کہ آج مغرب کے بعد ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اعلان کراتا ہے، اعلان کرو الا من مستغفر فاغفر له، ارے کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، کوئی گناہگار جو اپنی گناہوں پر معافی مانگنا چاہتا ہو، میں اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الا من مسترزق فارزقه، کوئی ہے جو رزق کا طلبگار ہو، میں اسے روزی دینے کے لیے تیار ہوں۔ الا من مبتلا فعافیہ، ارے کوئی ہے پریشان حال جو اپنی پریشانی سے عافیت چاہتا ہو تو میں اس کو عافیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی مریض ہو اپنی بیماری سے شفا چاہ لے، کوئی قرضدار ہو اپنے قرض سے نجات چاہ لے، کوئی اپنی بیوی کے بچی کے نکاح کے لیے پریشان ہو تو اس کے لیے نکاح کی فرمائش کر لے، میں اس کی ضرورتیں پورے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، صبح کے طلوع ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے جس میں یہ باتیں عرض کی گئی ہیں جو میں نے سنائی، تو ظاہر سی بات ہے اس رات میں دعا کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے، اپنے لیے رزق طلب کرنا چاہیے اور ساری دنیا والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔
ایک کام قبرستان جانے کا، دوسرا کام اس رات میں دعا اور عبادت کرنے کا، تیسرا کام ہے اس کے دن میں یعنی 15 کے دن میں روزہ رکھنے کا۔ رات میں آپ سحر کھائیں گے 15 کی، اور 15 کے دن یعنی دوشنبہ کے دن آپ روزہ رکھیں گے اس سال کے لیے۔ ہر سال کے لیے دوشنبہ کا دن نہیں فکر کرنا، اس سال دوشنبہ کو پڑ رہا ہے 15 شعبان، آپ دوشنبہ کو روزہ رکھیں گے۔ روزہ فرض ہے؟ نہیں، سب کو معلوم۔ واجب ہے؟ نہیں، سب کو معلوم ہے۔ سنت ہے؟ نہیں، کیا ہے؟ مستحب ہے، نفلی روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15۔ یہ روزے چھوٹ جاتے تھے، کبھی کبھی مہمان آ گئے، نفلی روزہ، کوئی واجب تو تھا نہیں، نفلی روزہ تھا، سنت روزہ تھا، کبھی آپ نہیں رکھ پاتے تھے، ان سب کو ملا کر کے شعبان کے مہینے میں اس کو پورا کر دیتے۔ شعبان کے مہینے میں اس کو اما عائشہ کہتی ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ۔ کیوں؟ تو اس کی علت یہی لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ جو روزے ایام 20 کے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنوں میں پورا کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک روزہ رکھنے کا عمل ہے جو مستحب ہے، چاہے تو 3 روزہ رکھ لیں، 13، 14 اور 15 کا، یا ایک ہی روزہ رکھ لیں، لیکن یہ سمجھ کر کے نہ رکھیں کہ یہ واجب یا سنت موقدہ ہے یا اس پر کوئی خاص ثواب ہے۔ ہاں روزہ ہے، اللہ جتنی جزا دینا چاہے گا دے گا، روزے کی جزا اللہ ہی دیتا ہے۔ بہرحال بات